السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذکریٰ للذاکرین۔ بے شک نیکیاں گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں اور یہ نصیحت ہے نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ واجب صد احترام معزز سامعین، قرآن مجید فرقان حمید کی ایک مختصر سی آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ ایک حدیث مبارکہ گزشتہ کئی جمعوں سے آپ سے اس کا تذکرہ چل رہا ہے۔ جابر بن سلیم رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور پھر جو ملاقات ہوئی اور تعارف ہوا، اللہ تعالیٰ کا آپ نے تعارف کرایا، تو پھر اس کے بعد انہوں نے کہا تھا احد الیہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کچھ حکم فرما دیجئے، مجھے کچھ وصیت فرما دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر کو چند وصیتیں فرمائیں اور چند حکم ارشاد فرمائے۔ وہ صرف ان کے لیے نہیں ہیں بلکہ ان کی وساطت سے تمام امت کے لیے وہ احکامات ہیں۔ ان میں سے ایک حکم یہ تھا کہ جابر لا تسبن احدا، کسی کو گالی نہیں دینی ہے۔ حضرت جابر کہتے ہیں پھر اس کے بعد میں نے کسی کو گالی نہیں دی، نہ کسی آزاد آدمی کو، نہ کسی غلام کو، نہ کسی اونٹ کو، نہ کسی بکری کو، کسی انسان جانور، کسی کو میں نے زندگی بھر کبھی گالی نہیں دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ حکم فرمایا تھا۔ مزہ آ گیا کہ نصیحت حاصل کرنے کا اور پھر اس پر عمل کرنے کا کیسی پابندی کی۔ جب کسی سے کہا کوئی نصیحت کرو اور پھر جب نصیحت ملی، کیسی پابندی اس نصیحت کے اوپر کی ہے۔ یہی تھا مزاج حضرات صحابہ کا، اور یہی تھا طریقہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خدام کا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے کہا کہ کچھ اضافہ فرمائیں، تو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے کہہ دیا لا تحقرن شیئا من المعروف، اے جابر کہ کوئی آدمی جو کوئی چیز جو نیکی والی ہے، لا ایک حدیث میں یہ ہے لا تحقرن شیئا من المعروف، اور ایک حدیث پاک کے اندر ہے لا تحقرن من المعروف شیئا، نیکی والا کوئی کام ہو اے جابر اس کو چھوٹا نہیں سمجھنا اور اس کو حقیر نہیں سمجھنا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر یہ کہا وَلَوْ أَن تَلْقَىٰ أَخَاكَ بِوَجْهِ طَلْقٍ، اگرچہ تو اپنے بھائی کے ساتھ خندہ پیشانی سے اور مسکراہٹ کے ساتھ اور اچھے انداز کے ساتھ تو ملتا ہے، یہ بھی ایک نیکی ہے اور یہ معروف ہے، اس کو تو نے چھوٹا نہیں سمجھنا ہے اور اس کو حقیر نہیں سمجھنا ہے۔ آج مجھے جو عرض کرنا ہے وہ یہ کہ کوئی نیکی
اس کو اس وجہ سے چھوڑ دینا یار یہ تو چھوٹی ہے، میں جوان آدمی ہوں، میں بڑا آدمی ہوں، میں بڑے بڑے کام کروں گا، اور یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے، میں بڑی بڑی نیکیاں کرنے والا ہوں، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ اور اسی طریقے کے ساتھ ٹھیک نہیں، اور یار یہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، بڑے گناہوں سے تو ہم بچ جاتے ہیں نا، چلو یہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، ان گناہوں کو ہم کرتے رہیں، نہیں، کسی نیکی کے کام کو چھوٹا سمجھ کر چھوڑ دینا یہ بھی کوئی اچھا عمل نہیں ہے، اور کسی گناہ والے کام کو چھوٹا سمجھ کر کرتے رہنا اور یہ بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر سے کہا تھا کہ اے جابر، نیکی کا کوئی کام ہو اس کو چھوٹا نہ سمجھو اور اس کو حقیر نہ سمجھو۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، نیکی بھلا کس کو کہتے ہیں؟ جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے اس کام کو نیکی کہا جاتا ہے، اور جس سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوتے ہیں اس کو گناہ کہا جاتا ہے۔ تو نیکی جو ہے اس کے بعض نیکیاں ایسی ہیں کہ ہمارے ذہنوں کے اندر ان کا نیکی ہونا ہے، اور بعض نیکیاں ایسی ہیں ان کی طرف ہمارا دھیان اور خیال ہی نہیں جاتا، نہ اس پر پیسہ خرچ ہوتا ہے، نہ اس پر وقت صرف ہوتا ہے، اور نہ اس میں کوئی بڑی مشقت ہوتی ہے، حالانکہ وہ نیکیاں ان کو انسان جو ہے وہ حاصل کر سکتا ہے اور ان کو انسان اپنے لیے جمع کر سکتا ہے۔ چونکہ آج ہمیں نیکیوں کی قدر نہیں ہے نا، آج یہ منڈی ایسی نہیں ہے جہاں نیکیوں کا ریٹ لگے۔ جب منڈی میں نیکیوں کا ریٹ لگے گا اور نیکیوں کے ساتھ بندے کا فیصلہ ہوگا، پھر یہ پتہ چلے گا ہائے یہ نیکی مجھ سے رہ گئی، ہائے یہ نیکی نہ میں کر سکا، ہائے یہ کام مجھ سے کیوں رہ گیا، یہ اس کے ساتھ اتنی نیکی تھی اور اس کے ساتھ اتنا اجر تھا اور ثواب تھا۔ پھر انسان افسوس کرے گا میں نے اپنا اتنا وقت ضائع کر دیا اور میں نے اپنا اتنا نقصان کر دیا۔ جب کام کا وقت ہو، اگر کوئی آدمی کام نہیں کرتا ہے، کام کے وقت میں کام کا نہ کرنا یہ بھی کاروباری لوگوں کے ہاں نقصان ہے۔ نیکیوں کا زمانہ ہو اور اس میں آدمی نیکیاں کر سکتا ہے اور نیکیاں جمع کر سکتا ہے، اور بڑی آسان نیکیاں ہیں اور ان کو آدمی آسانی سے اپنے لیے اکٹھی کر سکتا ہے، اور اس کی طرف دھیان نہ کرنا اور اس کی طرف توجہ نہ کرنا اور ان نیکیوں پہ اپنا وقت نہ لگانا، یہ انسان کا بہت بڑا نقصان ہے۔ اور لیکن اس نقصان کا اس دنیا کے اندر نہیں، آگے جب آنکھیں بند ہوں گی، جب آگے کی دنیا کا نظام شروع ہوگا تو پھر پتہ چلے گا ہمارا کتنا نقصان ہے اور ہم اس دنیا کے اندر کتنا نقصان کر چکے ہیں۔ ہمارے استاد مکرم ہیں، اللہ ان کی زندگی میں برکت فرمائے، حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب، ان کا ایک رسالہ ہے، بہت بہترین رسالہ ہے، اس کا نام بھلا کیا ہے؟ آسان نیکیاں۔ نیٹ پر بھی آپ کو مل سکتا ہے اور بازار کے اندر بھی موجود ہے۔ حضرت نے چھوٹی چھوٹی نیکیاں جن کی طرف انسان کا دھیان اور خیال نہیں جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور قرآن مجید کی تعلیمات کی روشنی کے اندر وہ نیک کام ہیں اور وہ بڑے بڑے نیک کام ہیں، لیکن ہمارا دھیان اور خیال نہیں جاتا اور ہم ان سے محروم ہو جاتے ہیں۔ حضرت نے ان کی نشاندہی کی ہے، اس کتاب کا نام کیا ہے؟ آسان نیکیاں۔ جو آدمی نیٹ والے ہیں اور اس کی ریسرچ کرتے ہیں اور ان کو معلومات ہیں اور وہ گوگل میں جا کر آسان نیکیاں لکھیں، مولانا تقی عثمانی صاحب، آپ کے سامنے وہ رسالہ آ جائے گا۔ حضرت نے 20 نہیں اس سے زیادہ ان کا تذکرہ کیا ہے جو آسان نیکیاں ہیں۔ یہ اتنا اہم موضوع ہے اور یہ اتنی اہم بات ہے، میرا جی چاہتا ہے ایک ایک نیکی کو لیا جائے اور اس پر جمعے میں تذکرہ کیا جائے اور اس کی طرف توجہ دلائی جائے تاکہ ہم سے کوئی نیکی بھی ضائع نہ ہو، تاکہ ہمارا وقت جو ہے وہ قیمتی بن جائے اور اس کے اندر ہم اپنے لیے نیکیوں کو جمع کرنے والے ہو جائیں۔ سب سے پہلی جو بات ہے کہ آدمی کے ذہن کے اندر کبھی نیکی کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ ہمارے اساتذہ یہ کہتے ہیں کہ ذہن کے اندر خیال آنا نیکی کا، ذہن کے اندر
پھر شیطان کہتا ہے اور بڑی عمر ہے یار، پھر کر لیں گے، یہ اتنا سا کام کیا ہے، تم بڑے بڑے کام کرنے والے ہو کیا، تم لوگوں کو درس دیتے ہو، نمازیں پڑھاتے ہو، جمعہ پڑھاتے ہو، اور اتنا چھوٹا سا کام کیا ہے، یہ پھر کر لیں گے۔ یہ ایک شیطان کا وار ہے جس سے شیطان انسان کو نیکی سے روکنا چاہتا ہے، جس سے شیطان انسان کو نیکی سے دور رکھنا چاہتا ہے۔ جب چیز یہ ذہن کے اندر آئے کیا کہ یار یہ اچھا کام ہے، مجھے کر لینا چاہیے، آپ اس کام کو کر لینا چاہیے۔ اس کام کے کرنے کی برکت کے ساتھ کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ آپ کو اور کام کرنے کی بھی توفیق نصیب فرما دیں گے۔ اب یہ چیزیں آج کے دور کے اندر، پہلے یہ سمجھنی ذرا مشکل ہوتی تھی، لیکن آج کے دور کے اندر اس چیز کا سمجھنا جو ہے بہت آسان ہے۔ آپ گوگل سے موبائل کے اندر کوئی کسی کی تلاوت لگاتے ہیں، آپ نے ایک دفعہ تلاوت لگا لی تو پھر اس کے بعد آپ کو کئی دن تک تلاوتیں آتی رہیں گی، یہ فلاں قاری ہے، مفتی صاحب یہ بھی سنو، یہ فلاں قاری ہے، فلاں صاحب اس کو بھی سنو۔ اللہ نے اس لوگوں نے جو گوگل کو بنایا اور یہ جو یوٹیوب بنایا یا یہ جو سلسلہ کیا، انسان کے دماغ سے لے کر اس کو لیا ہے۔ جب ایک چیز کی طرف انسان جاتا ہے تو پھر اس طرح کی چیزیں بار بار وہ لاتا ہے اور بار بار جو ہے وہ انسان کے سامنے آتی ہیں۔ حضرات صوفیاء کرام نیکی کا جو جذبہ ہے اس کو وارد کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اور اس کو کہتے ہیں کہ یہ خدائی مہمان ہے، نیکی کا جذبہ یہ خدائی مہمان ہے۔ مثال کے طور پر ذہن کے اندر یہ بات آئی، رات تاریکی والی ہے، اندھیرا ہے، تو باہر ایک لائٹ لگا دوں یار، یعنی لائٹ جلا دوں تاکہ گزرنے والوں کو تکلیف نہ ہو، اندھیرا ہو جاتا ہے، اور پھر یہ آتا ہے کہ بیٹھے رہو یار کل کر لیں گے۔ یہ ہے مہمان آیا ہوا، دل میں خیال آیا، اور یہ خیال آنا، یہ نیکی، یہ ایک ایسی نیکی ہے جس کو حضرات صوفیاء کرام وارد کہتے ہیں، جس کا ہماری زبان میں ترجمہ یہ آتا ہے یہ مہمان ہے۔ جو آدمی اٹھے گا بستر سے اور پھر اٹھ کر دیکھے گا باہر اندھیرا ہے اور لائٹ کو جلا دے گا، یہ زیادہ بڑا کوئی کام تو نہیں ہے، یہ کیا کام ہے، چھوٹا بچہ بھی کر سکتا ہے، کوئی کام نہیں ہے، لیکن یہ خدائی مہمان ہے، نیکی کا خیال آنا۔ اور جو آدمی آپ اس کے اوپر تجربہ کر کے دیکھ لیں، آپ کو کسی اور اچھے کام کی بھی اللہ تعالیٰ توفیق دیں گے، اور آپ کے ذہن کے اندر آئے گا یار یہ رستہ ٹوٹا ہوا ہے، موٹر سائیکل والے کھڑپ آ کر نیچے لگتے ہیں، اور کسی کو اندھیرے کے اندر یا دن کے وقت کسی کی گاڑی کا اور کسی کا نقصان ہو سکتا ہے، چلو یہاں مٹی ڈال کر اس راستے کو برابر کر دیا جائے۔ یہاں پانی کھڑا ہوتا ہے، چلو میرا تعلق ہے میں ایک فون لگا لوں واسا والوں کو اور کہوں جی فلاں گلی میں فلاں علاقے کے اندر گٹر بند ہے اور یہاں ذرا آ جاؤ تشریف لاؤ، اور کوئی ان کی چاہ پانی میں خدمت بھی آپ کرنا چاہتے ہیں تو کر دیں۔ آپ یہ تصور کر کے دیکھیں اور اس میں خیال لا کر دیکھیں، اور پھر آپ اس پہ عمل کر کے دیکھیں، اللہ رب العزت کی ذات کس طرح نیکی کے راستے کھولے گا، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نیکی کے کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھلا کیا کہا جاتا ہے؟ آپ کو جوامع الکلم کہا جاتا ہے، یعنی آپ کی باتیں بڑی جامع ہیں، حالانکہ آپ نے کہیں سے پڑھنا لکھنا نہیں سیکھا ہے، کسی لائبریری سے آپ نے مطالعہ نہیں کیا ہے، دنیا کے اندر آپ معلم کل ہیں، ساری کی ساری مخلوق کے آپ استاد ہیں، لیکن آپ کا کوئی استاد نہیں ہے۔ جس کا کوئی استاد نہیں ہے اور جس نے کسی کتاب کو، اللہ کی کتاب قرآن کے علاوہ کسی کتاب کو نہیں دیکھا ہے، اور جس نے کسی لائبریری میں بیٹھ کر کسی کتاب کا مطالعہ نہیں کیا ہے اور کسی نے ان کو کوئی کتاب نہیں سنائی ہے، وہ ایسی جامع باتیں کہتا ہے اور چھوٹی چھوٹی باتیں، اور ان کے اندر اتنی بڑی حقیقت ہوتی ہے۔ یہ دلیل ہے اس بات کی آپ اللہ کے نبی ہیں اور آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے اور پیغمبر سے چھوٹے چھوٹے جملوں کے اندر انسانیت کی رہنمائی کی ایسی باتیں اللہ تعالیٰ کہلواتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان سے پھیلاتا ہے، اور نیکی کی باتیں جو آنے والی نسلوں تک ان کو زندہ رکھنا ہے اور ان کو باقی رکھنا ہے۔ تو اب میں یہ کہوں گا کہ آج کے سبق کے اندر کیا بات ہے؟
لا تحقرن من المعروف شیئا، آپ نے فرمایا کہ جابر کوئی نیکی والا کام ہو، اس نیکی والے کام کو کبھی بھی تم نے حقیر نہیں سمجھنا ہے اور اس کو چھوٹا نہیں سمجھنا۔ پھر اس کے بعد آپ نے مثال دے کر یہ کہا کہ فرمایا کہ وَلَوْ أَن تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلَقٍ، اگر تو اپنے بھائی کے ساتھ خندہ پیشانی سے جب ملے تو وہ کہ یار چوہی صاحب بڑے خوش ہو گئے تھے ملاقات کے ساتھ، یار فلاں صاحب جب ملے تو انہوں نے ان سے پتہ چلتا تھا کہ ان کے ملاقات کرنے کے ساتھ ان کو بڑی خوشی ہوئی ہے۔ مسکین آدمی، غریب آدمی، کبھی ان سے آپ اس طرح ملاقات کر لیا کریں، دیکھیں پھر اللہ رب العزت کی ذات کتنی خوش ہوتی ہے اور کس طرح اللہ تعالیٰ آپ کے لیے مہربانیوں کے راستے اور دروازوں کو کھولتی ہے۔ یہ آپ سے بخاری شریف کا واقعہ ہے، میں ایک دو واقعات آپ کے سامنے رکھوں گا کہ بظاہر چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں، بظاہر چھوٹے چھوٹے کام ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا کتنا درجہ اور کتنا رتبہ اور کتنا ان کا مقام ہے۔ یہ مکھی ہے مثال کے طور پر، ہم لگے رہتے ہیں اس کو مارنا ہے، اس کو ختم کرنا ہے۔ کہتے ہیں ایک بہت بڑے محدث تھے، بہت بڑے مصنف، کتابیں لکھنے والے اور بہت بڑے استاد تھے اور بہت بڑا دین کا کام کرنے والے اور خدمتگار تھے دنیا سے پردہ کر کے۔ کبھی اللہ تعالیٰ نصیحت، آنے والی نسلوں کی نصیحت کے لیے کبھی اللہ تعالیٰ کسی کو اپنا دکھا بھی دیتے ہیں اور خواب کے اندر ان کی زیارت بھی کرا دیتے ہیں۔ کسی شاگرد کے ساتھ ان کی ملاقات ہو گئی، جب شاگرد کے ساتھ خواب میں ملاقات ہوئی تو شاگردوں نے پوچھ لیا استاد جی موجیں ہوں گی، آپ صبح اٹھتے تھے تو دینی کام میں لگ جاتے تھے اور آپ رات سونے تک دینی کام میں، اور پھر رات کو اٹھتے تھے تو نوافل کے اندر وہاں تو بڑی موجیں لگی ہوئی ہوں گی۔ وہ کہنے لگے استاد مکرم کچھ نہ پوچھو، وہاں جب معاملات کا رجسٹر کا سلسلہ کھلا اور میرے سامنے جب آئی باتیں تو میں یہ سمجھا تھا کہ میں تباہ و برباد ہو گیا، اس لیے کہ وہاں نیکی کا حصول کب ہوتا ہے؟ جب ان کے لیے ہو، وگرنہ بڑے بڑے علماء کرام ان کے علم کو لپیٹ کر دے دیا جائے گا، جاؤ۔ مقصد یہ تھا کہ لوگ کہیں بڑا قاری ہے، علامہ ہے، مفتی ہے، وہ لوگوں کے لیے تھا، ہمارے لیے نہیں ہے۔ لوگ یہ کہیں کہ بہت بڑا سخی ہے اور بہت بڑا مالدار ہے تو کہا کہ یہ لوگوں کے لیے تھا، ہمارے لیے نہیں ہے۔ لوگ کہیں کہ بڑا بہادر اور شجاع ہے اور اس نے جان پیش کی ہے، یہ لوگوں کے لیے تھا کہ ہمارے لیے نہیں ہے۔ کہا میں نے کہا کہ یہ ساری کی ساری نیکیاں جو ہیں وہ خراب ہو گئیں۔ تو پھر مجھے کہا گیا کہ تمہاری ایک نیکی اور ادا، میری طرف توجہ فرمائے، مسجد کی جھولی ہے، حسب توفیق اس میں حصہ ڈالے، توجہ میری طرف فرمائے۔ میں نے بات کہاں ختم کی تھی کہ کوئی نیکی کا کام اس کو حقیر نہیں سمجھنا، یہ آقا کا فرمان ہے۔ ان کو جنہوں نے کہا تھا کہ کوئی نیکی والا کام ہمیں بتا دیں اور ہمیں کوئی اچھی بات بتا دیں، ہم اس پر عمل کرنے والے ہوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے پہلا حکم دیا تھا کہ جابر لا تسبن احدا، کسی کو گالی نہیں دینی ہے۔ تو انہوں نے کہا میں نے پھر کسی انسان کو، چاہے آزاد ہے، غلام ہے، چاہے کوئی حیوان ہے، اونٹ ہے، بکری ہے، میں نے زندگی میں پھر کبھی بھی گالی نہیں نکالی ہے۔ کیسے وہ تابع دار تھے اور کیسے وہ فرما بردار تھے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جابر لا تحقرن من المعروف شیئا، کہ جابر کوئی نیکی والا کام ہے تو اس کو گھٹیا نہیں سمجھنا، حقیر نہیں سمجھنا۔ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں کون سا عمل قبول ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں کون سا عمل جو ہے وہ اللہ کو پسند آ جائے اور ان کے ہاں پھر فیصلہ کچھ اور ہی ہمارے حق کے اندر ہو جائے۔ تو استادوں نے بھلا کیا کہا؟ مجھے کہا گیا کہ تمہاری ایک ادا ہمیں بہت پسند آئی۔ اور پھر استادوں نے کہا اس زمانے میں یہ قلم دوات ہوتے سے اس سے لکھتے تھے، کہتے ہیں کہ ایک دن میں لکھنے لگا، جب سیاہی لگائی اور وہ جو پن تھی اس کے چونچ کے اوپر سیاہی آئی اور میں جب لکھنے لگا تو اس کو دور کرتے ہیں تو ایک مکھی آئی اور اس پر بیٹھ گئی۔ میں نے اس قلم کو روک لیا
اور میرے ذہن میں فوراً آیا کہ اللہ کی مخلوق ہے اور یہ پیاسی ہے اور یہ پتہ نہیں بھوکی ہے. اس کے اندر وہ پہلے جو سیاہی ہوتی تھی مٹھاس بھی ہوتی تھی، پتہ نہیں یہ بھوکی اور پیاسی ہے. میں نے اپنی قلم کو روکی رکھا اس وقت تک جب تک وہ مکھی خود نہیں اڑ کر چلی جاتی ہے. وہاں سے مجھے کہا گیا کہ تیری یہ ادا ہمیں پسند آ گئی، جاؤ ہم نے تمہارے سارے کے سارے نیکی والے اعمال جو ہیں ہم نے ان اعمال کو قبول کر لیا ہے. پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ لا تحقرن جابر لا تحقرن من المعروف شیئا. ان میں سے ایک نیکی یہ بھی ہے، میں نے بتایا ہمارے استاد مکرم نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے آسان نیکیاں، اور نیٹ پر موجود ہے، آپ اس کو مولانا تقی عثمانی نام لکھ کر آسان نیکیاں کتاب آ جائے گی. 20 حضرت نے چھوٹے چھوٹے اعمال اور ان کے فضائل لکھے ہیں جن کی طرف ہمارا دھیان اور توجہ نہیں جاتی، لیکن اس کو وہ نیک کام ہیں، اچھے کام ہیں. اور آج کے اس دور کے اندر ہمیں ان کو میں چھوٹا سا اور تذکرہ کر دیتا ہوں. یہ آج کل بڑا رش ہوتا ہے، روڈ کے اوپر بڑا رش ہے. آپ گاڑی پر ہیں، بازار میں ہیں، کوئی بوڑھا آدمی ہے، کوئی عورت ہے، کوئی اپنا روڈ کو کراس کرنا چاہتا ہے، بیچاری عورتیں بچوں کے ساتھ کراس کرنا چاہتی ہیں. فوراً ذہن کے اندر آ گیا میں گاڑی روک لوں، ان کے لیے راستہ بن جائے گا. اور کوئی بزرگ ہے، آپ پیدل جا رہے ہیں، آپ چچا جی، آپ تایا جی، آپ ان کو لے لیتے ہیں، ہاتھ پکڑتے ہیں اور ان کا ہاتھ پکڑ کر ان کا راستہ ان کو کراس کرا دیتے ہیں. کیا معلوم اللہ تعالیٰ کو یہ اللہ کی مخلوق اگر مکھیوں کے ساتھ اور کتوں کے ساتھ نیکی کرنے والا اگر اللہ تعالیٰ کو پسند آئے اور اللہ معاف کر دیں تو اللہ کی اشرف المخلوقات میں سے ایک انسان ہے، حضرت انسان ہے. اگر کوئی ان کے لیے اپنی گاڑی کو روک لیتا ہے اور کسی بزرگ کا ہاتھ پکڑ کر اس کو راستہ کراس کرا دیتا ہے اور کسی کے لیے کوئی سہولت اور آسانی کو پیدا کر دیتا ہے تو کیا خیال سمجھتے ہیں یہ نیک عمل شمار نہیں ہوگا؟ اور یہ بہت بڑا نیک عمل ہے. تو حضرت جابر نے کہا تھا اللہ کے نبی کوئی مجھے اچھی بات بتا دیجئے، تو آپ نے یہ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اے جابر لا تحقرن من المعروف شیئا، کہ جب اللہ نے تجھے زندگی دی ہے اس زندگی کے اندر کوئی اچھے کام کر لو، اور کوئی بھی اچھا کام اس کو حقیر نہ سمجھو. یہ کوتاہی ہے کہ آدمی یہ سمجھے کہ چھوٹا کام ہے، میں بہت بڑا ہوں، میں بڑے بڑے کام کروں گا. میں نے کہا جب آدمی نیکی کا ذہن میں آ جائے یہ نیک کام ہے تو یہ خدا کا مہمان ہے، اس کو کرو. اس ایک کام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اور بھی کام کرنے کی توفیق دے دیں گے. اور پھر آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما دیا کہ تم اپنے بھائی سے اس طرح ملو ان تلقا وجہ کا، اور تیرا چہرہ چمک رہا ہو اور کھلا ہوا ہو اور ہنسی والا ہو اور تیرا چہرہ اچھا ہو. تو کہا کہ یہ بھی ایک نیکی ہے. اس طرح ملاقات کے وقت اپنے چہرے کا اور اپنے آپ کا اس طرح اظہار کر لیا کرو. انشاءاللہ یہ تذکرہ چلے گا. اللہ تعالی ہماری محفل اور مجلس کہا سنا قبول فرمائے. اور ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. سنتے ادا فرما لیں. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
اللہ مریضوں کو صحت کاملہ نصیب فرما۔ ہمارے قاری صاحب ہیں، ان کے بھائی بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ صحت کاملہ نصیب فرما۔ گھروں میں بہن بھائی، ان کے بچے، دوست احباب، اے اللہ جو بھی مریض ہیں، جس تکلیف میں ہیں، سب کو صحت کاملہ نصیب فرمائے۔ فوت شدگان کی مغفرت فرما۔ ہمارے پیارے ساتھی ہیں، ان کے مدر اللہ کا انتقال ہوا ہے، اللہ ان کی مغفرت فرمائی۔ جتنے پریشان حال ہیں، نام بنام آپ سے درخواست ہے، پاکستان میں ہیں یا باہر ہیں، اللہ سب کی ساری پریشانیوں کو دور فرما دیجیے، وطن عزیز پر اپنی رحمت نازل فرمائی۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وبارك على سيدنا ومولانا محمد وأزواجه وذرياته، قال النبي صلى الله عليه وسلم ارحم امتی بامتی ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، واشدہم فی امر اللہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ، واصدقہم حیاء عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، واقضاہم علی کرم اللہ وجہہ، وفاطمۃ سیدۃ نساء اہل الجنہ، وزینب وام کلثوم ورقیہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ بالعالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ ہماری جمعے کی نماز کو قبول فرما، جو کہا سنا ہے اے اللہ عمل کرنے والا بنا، ہر پریشانی حادثے اور فتنے سے اے اللہ محفوظ فرما، ناگہانی اموات سے اور اے اللہ بیماریوں سے اور ہر طرح کی آزمائش سے اللہ بچا لے۔ ہمارے دوست احباب کسی بھی پریشانی میں ہیں، اللہ ان کے لیے پریشانی سے نکلنے کا ذریعہ بنا دے۔ دوست ہیں، رشتہ دار ہیں، عزیز و اقربا ہیں، پاکستان میں ہیں یا پاکستان سے باہر ہیں، اے اللہ ان کو کسی بھی پریشانی میں مبتلا نہ کرنا، اپنی مہربانی، اپنا کرم اور فضل شامل حال فرمائی۔ ہمارے مریضوں کو گھروں میں ہیں یا ہسپتالوں میں، بزرگ ہیں یا جوان ہیں، مرد ہیں یا عورتیں ہیں، بہن بھائیوں میں ہیں، ذہنی ٹینشن ہے، ڈپریشن ہے، ایسے ہی باتیں ذہن میں ہیں، اللہ ہر طرح خیریت اور عافیت فرما دیجیے۔ سفر میں ہیں، سفر کرنے والے ہیں، اللہ خیریت کے ساتھ اپنی منزل تک پہنچا دیجیے۔ ہماری دعائیں قبول فرما، فوت شدگان کی مغفرت فرما، ہمارے بہن بھائی، دوست احباب، والدین، ان کے عزیز و اقربا، اللہ سارے فوت شدگان کی مغفرت فرمائیے، وطن عزیز پر اپنی مہربانی فرمائیے، اس کے دشمنوں کو ناکام فرما دیجیے، ہر طرح کے تخریب کار سے اور تخریب کاری سے اللہ بچا لیجیے، اللہ اڑوس پڑوس کے معاملات اور حالات کو ٹھیک کر دیجیے، جتنی ضرورتیں ہیں ملک کی اللہ اس میں خود کفیل بنا دیجیے، اللہ ہمارے لیے، بچوں کے لیے یہیں بہتر روزگار کا انتظام فرمائے، ہر غیر قانونی عمل اور اس کے ساتھ باہر جانا اور جان کے ساتھ کھیلنا
ہمارے نوجوانوں کو اور بچوں کو اے اللہ اس سے بچا لیجیے۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اور ربنا جو تعلیم میں کامیاب فرما، تعلیم سے فراغت کے بعد شادیوں کے معاملات بیٹی بیٹوں کے اے اللہ بہتر جوڑ کا انتظام فرما۔ کام کاج میں آئے ہیں تو اے اللہ رزق کے دروازوں کو کھول دیجیے، تنگیوں کو دور فرمائیے، اے اللہ مہربانی فرما دیجیے، سہل حلال وافر طیب رزق کا انتظام فرمائیے، دعائیں قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا